نبی نے مٹی سے پرندہ بنا کر اسے زندہ کر دیا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے تو لوگ ان سے نشانی طلب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پرندے کی شکل بنائی۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، ہر آنکھ ان پر جمی ہوئی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی کے پرندے پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ مٹی کا بے جان پرندہ زندہ ہو کر فضا میں اڑ گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے، لیکن یاد رکھیے، یہ طاقت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی تھی اور نہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ حواری ایک ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے تھے جس نے تاریخ بدل دینی تھی۔ اگر آپ ایسی سچی اور ایمان افروز کہانیاں چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ ایک دن حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کوئی ایسا مردہ زندہ ہو جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دیکھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور فرمایا، یہ نوح کا بیٹا سام ہے۔ پھر آپ نے قبر پر لکڑی ماری۔ اللہ کے حکم سے ایک بوڑھا آدمی زندہ ہو گیا اور سر سے مٹی جھاڑنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میں جوان مرا تھا، لیکن دوبارہ اٹھنے کے ڈر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے روح پھونک کر پیدا کیا، جو مردوں کو زندہ کرتے اور مٹی کے پرندوں میں جان ڈالتے تھے۔ ان کے ساتھی جنہیں حواری کہا جاتا ہے وہ مچھیرے اور مزدور تھے، نہ ان کے پاس گھر تھے نہ مال۔ وہ کئی دن تک صحراؤں میں بھوکے پیاسے سفر کرتے تھے۔ ایک دن بھوک نے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ ان کے دلوں میں ایک خواہش جاگی، ایک ایسی خواہش جو بظاہر ناممکن تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک ایسا سوال کیا جس میں ایمان اور شک دونوں کی آمیزش تھی۔ قرآن اس مکالمے کو یوں بیان کرتا ہے، هل یستطیع ربک، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، ان کے چہرے پر دکھ اور جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ایسی شرطیں مت لگاؤ۔ حواریوں کو احساس ہوا کہ بات بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی نیت صاف کی، کہا، اے نبی، ہم شک نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس جنتی کھانے سے ہمارے پیٹ بھریں اور ہماری آنکھیں یہ معجزہ دیکھ کر ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائیں۔ ان کا دل نرم پڑ گیا۔ آپ نے وضو کیا، مصلی پر کھڑے ہوئے اور پھر اپنے رب سے وہ تاریخی دعا مانگی جس نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور روتے ہوئے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتار دے۔ آسمان کے دروازوں پر دستک ہوئی، خدا کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں یہ دسترخوان تم پر نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد جو بھی ناشکری کرے گا اور اس نشانی کے باوجود انکار کرے گا، اسے ایسا سخت عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی تنبیہ تھی، کیونکہ جب اللہ کی کوئی عظیم نشانی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ معجزہ نازل ہوا اور دعا قبول ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کے حکم سے وہ دسترخوان نازل ہوا،
حواریوں اور ایمان والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب لوگ حیرت اور خاموشی کے عالم میں اس عظیم نشانی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سب نے مل کر اللہ کی عطا کردہ نعمت سے فائدہ اٹھایا اور دلوں میں یہ یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ معجزہ ان کے ایمان کے لیے ایک بڑی نشانی تھا جس نے انہیں اللہ کی قدرت اور اس کے وعدوں پر کامل یقین عطا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایمان افروز قصے آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔